وہ شخصی لحاظ سے ہوں، خاندانی لحاظ سے ہوں، قومی لحاظ سے ہوں، وہ پیر بزرگ اور اس طرح کی ہستیاں ہوں، وہ علماء اور مشائخ ہوں، گویا کسی بھی شکل میں جو بھی شخص کسی دوسرے کے اوپر اپنی دھاک بٹھا چکا ہے، اس کو دل سے نکال کر، صرف زبانی طور پر نہیں، دل سے نکال کر خالصتاً اللہ رب کریم کی بڑائی اور کبریائی، اللہ رب کریم کی وحدانیت، اللہ رب کریم کا قانون، اللہ رب کریم کا دیا ہوا نظام دل کے اندر بٹھانا اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ وہ باتیں تھی جو انبیاء علیہ السلام نے قوموں کو، اور انہی باتوں پر انبیاء علیہ السلام کو بے ریک دخل دیا گیا، انہی باتوں پر انبیاء علیہ السلام کو علاقہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اور یہی وہ باتیں تھی جو جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم میں، اپنے والدین، اپنے خاندان میں، اپنے بڈیروں میں رکھی، تو یہی وہ باتیں تھی جو ان کو برداشت نہ ہوئی، اور مجبوراً بالآخر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک مدت تک اس آگ کی بھٹی میں چل کر بالآخر اللہ رب کریم نے وہاں سے نکلنے کا بندوبست فرمایا اور وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کو چلے گئے، اور پھر یہی وہ باتیں تھی جو پیغمبر آخر الزمان، پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو پہنچائی، تو یہ باتیں ہی تھیں جن کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکہ سے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جہاں آپ کی پرورش ہوئی، جہاں آپ نے ایک مدت تک زندگی گزاری، وہیں رہ کر آپ کی شادی ہوئی، وہیں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور برادری میں آپ کے کتنے معاملات چلے، لیکن پھر آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا سوال۔ یہ اتنی لمبی وضاحت یا تمہید میں نے اس لیے عرض کی کہ آج کا سبق یہ بات پر مجبور کرتا ہے کہ اللہ کی توحید کا درد ہو تو انبیاء علیہ السلام کے قصص اس میں شامل نہ ہوں کیسے؟ فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، آپ کے سامنے وہ لوگ جو آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جو نجران سے آئے تھے، وہ وقت جو آیا تھا، وہ یہ بات لے کر آئے تھے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا ایک حصہ ہے، گویا یہ ساتھ ملائے جائے تو اللہ محمد، یہ اللہ کا حصہ جو انہوں نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال رکھے
چاہتے تھے جھگڑا، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتاب کو سامنے رکھ کر ان سے چند ایک سوالات کر دیے۔ جب ہر سوال کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ بلا فارو بلا فارو بلا، کہتے ہیں کہ ہاں صحیح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ پھر تم کیسے کہتے ہو جو بات تم لے کر آئے ہو کہ وہ اللہ کا ایک حصہ ہے، وہ کیسے تم سوال لے کر آئے ہو؟ یہ تو بات ہی نہیں۔ ان هذا لهو القصص الحق، ہم نے یہ جو قصہ آپ کو سنایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حق پر مبنی ہے، اور وہ قصہ تفصیل سے آپ سن چکے ہیں کئی ایک درسوں میں۔ مزید تفصیل درکار ہو تو میں اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ حافظ عنایت اللہ رحمہ اللہ کی جو کتابیں ہیں عیون زمزم فی بلاد ابن مریم قاسم، اس طرح کی اور بہت ساری کتابیں ہیں، 17 کتابیں۔ اس پر ایک ہلکا سا جواب لکھا گیا، پھر اس کا جواب ہوا اوہام پرستی پر تفسیر روح الوسطی۔ ان چیزوں میں آپ تفسیر انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کتابوں و سنت کے مطابق جو میں نے سمجھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا، جو اللہ کی کتاب نے بیان کیا میں نے حسب مقصود کوشش کی کہ اس میں سے جہاں تک ممکن ہوا میں نے خود اس کو مختلف جگہوں سے الفاظ کے مطابق لے کر آیا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ قصہ ہے جو حق پر مبنی ہے، اور یہی حق ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی ادھر ادھر نکلے گا تو وہ اس کی اپنی، کسی طرح سے کوئی نکلے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کی کتاب میں جو تھا میں نے وہ حل کیا۔ اب کسی کو اچھا لگے یا برا، مجھے تو یہ میری تعلیم یہی ہے کہ جو اللہ رب کریم کی طرف سے آیا وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے منوا، عملی طور پر عوام کے سامنے پیش۔ حق یہ ہے کہ جو شخص بھی اس مقام پر کھڑا ہو وہ اللہ کی کتاب کو خالصتاً سمجھتے ہوئے اس کتاب کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے اپنی گزارے پر عمل۔ انسان ہو غلطیاں خدائیاں یقیناً ہیں اور مجھ میں بے شمار ہیں۔ میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ میں نے ہر بار کو اس لحاظ سے کوشش ہے کہ جہاں تک ہو بات پوری ہو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پچھلے جمعہ پر بھی عرض کیا تھا کہ میرے بھائی، اللہ رب کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات فرما دی کہ جھوٹے پر اللہ بھی ناراض ہے اور جھوٹ سے بچنا لازم ہے، لیکن ہم نہ جھوٹ چھوڑتے ہیں نہ جھوٹ کو کسی حال میں ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تعلیم اللہ کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ توفیق دے تو اس تعلیم کو اسی طرح میں نے دی دیے جس طرح اللہ نے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کی طرف آپ رجحان کرتے جائیں تو جہاں تک چلتے جائیں گے، یا اپنی خواہش کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے جہاں تک جانا چاہتے جائیں، 100 بار آپ کو توفیق اللہ دے ملے گا۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے چہرے بتاتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اللہ توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت پر عمل رہیں، کتاب و سنت پر عمل کریں۔ ہاں، دوسروں کا اپنے اوپر حاوی کرنے کا ہے۔ تو آج کے سبق میں وہ بات بھی آئے گی۔ آج اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، کوئی معبود نہیں مگر
کوئی معبود نہیں، عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں، اور عبادت میرے بھائی یہ صرف نماز، روزہ، حج، زکات، یہ کام صرف عبادت نہیں اور بھی عبادت ہے۔ یہ منتیں، نظریں، نیازیں، چڑھاوے، یہ طواف، یہی صرف عبادتیں نہیں اور بھی عبادت۔ ابھی آج کے مضمون میں آئے گا انشاءاللہ، میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھوں کہ عبادت میں اور کیا ہے۔ فَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یاد رکھو کہ اللہ غالب بھی ہے اور حکمت بھی ہے۔ اللہ غلبہ اس طرح رکھتا ہے کہ وہ نہ ماننے والوں کو منا لیتا ہے، اور بڑے بڑے ایسے آئے جو نہیں مانتے تھے پھر مانے، نہیں مانتے تھے۔ ہاں، جو اس حالت میں مانے کہ ان کی ابھی وہ صحیح تھے، انہوں نے صحت کی حالت میں مانا، اللہ رب کریم نے ان کو بلند مقام تک پہنچا دیا، اشرا مبشرہ تک پہنچا دیا۔ لیکن جنہوں نے اس موقع پر جا کر مانا جب جان ہنسلی تک پہنچی ہوئی تھی، موت کا سامنے نظارہ دیکھ رہے تھے، ایسے بھی تھے، مان لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے ساتھ کو تسلیم کریں گے، میں آج آنا وقت نہیں، اب تو کوئی سنو۔ ایک کی مثال آپ کے سامنے کی آپ ہر روز پڑھتے سنتے ہیں، یہ فرعون جسے کہتے ہیں، مانا وہ بھی تھا، لیکن اس موقع پر جب مر رہا تھا، اور ایک وہ بھی تھا جو صحت مند حالت میں اس حد تک بھی گیا کہ ننگی تلوار لے کر گھر سے نکلا تھا کہ آج تک قلم کرنا ہے محمد رسول اللہ۔ کوئی چھوٹا سا جرم لے کر گھر سے ایک بہت بڑی منصوبہ تھا جو اپنے اندر لے کر نکلا تھا، لیکن جب اس حالت میں ابھی صحت مند ہے، طاقت میں ہے، وہی تلوار بات ہے، وہی جلالی طبیعت ہے، لیکن تسلیم کر گیا ہے کہ نہیں بات صحیح ہے۔ عمر فاروق کو اللہ رب کریم نے پھر مقام دیا۔ یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں جن کے طریقے پر چل کر آج ہم یہ رات کا قیام عشاء کے ساتھ واجبات کر رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی سی شخصیت نہیں، مانے ہیں ظلم بھی اپنے اندر بہت آگے تک گیا، لیکن جب اللہ رب کریم نے توفیق عطا فرمائی تو پھر ماننے کا مزہ بھی پورا اللہ نے دیا۔ یہ ماننا ہے، اور اسے ہمارے عام اشعار میں لوگ کہتے ہیں گھر جوانی کی اللہ قدر شیوا جوانی کی حالت میں توبہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جوانی کی حالت ہو اور توبہ، وہ بوڑھا بھیڑیا ظالم بڑھاپے میں چلا گیا، وہ بھی پرہیزگار بنا تو کیا، لیکن میرے بھائی یہ بات بھی اللہ جس عمر میں توفیق عطا فرما دے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تیز کی حالت بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہو، یہ نہیں کہ مقبوضہ آواز ہو کر کہہ دے مر رہا ہے، ادھر سے وہ پانی کے اندر ڈبکیاں لے رہا ہے اور ادھر سے ایکسپٹ کر کے مان لیا کہ نہیں جی میں مان گیا ہوں کہ کوئی موسیٰ اور ہارون کا مقابلہ ہے۔
یہ تو تیرا جانت وقت ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرتے ہو، صدقے کا وقت بتایا، فرمایا جب تم تندرست ہو، تمہاری ضروریات ہیں، تمہارے ساری چیزیں تمہارے اندر چل رہی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ تم صدقہ کرتے ہو، خیرات کرتے ہو۔ جب تم مرنے کی حالت میں پہنچے ہو، پھر کہتے ہو کہ یہ اتنا مسجد کو دے دینا، اتنا اس میں لگا دینا، اتنا اس غریب کو دے دینا۔ فرمایا کہ یہ تیرا ہے ہی کب، یہ تو تو اب مرا جو نہیں گیا، یہ تو لوگوں کا ہے، اب لوگوں کے مال کو تقسیم کر رہے ہو نہ اپنے کو کر۔ جب تجھے پتا ہے کہ میری ضروریات ہیں، پھر اس حالت میں اللہ کرا یہ تیرا قبول ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لہو العزیز الحکیم، اللہ غالب بھی ہے اور پر حکمت بھی ہے۔ اللہ کا غلبہ ایسا ہے کہ وہ جب پکڑ میں لیتا ہے تو پھر کوئی چھڑوا نہیں، اور حکمت ایسی ہے کہ اللہ رب کریم نے حکمت سے ہی یہ سارا نظام چل رہا ہے ایسا کی، ورنہ جب کوئی ہمارا شخص ایسا ہے کہ کسی مالک کی مخالفت میں اپنا ایک تھوڑا قدم اٹھاتا ہے کہ مالک نے حکم کچھ دیا، مخالفت میں چلتا ہے، مالک فوراً پکڑتا ہے، لیکن وہ رب العالمین اتنا پر حکمت ہے کہ انسان دن رات اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کا دیا کھاتا ہے، اس کا دیا پہنتا ہے، اس کا دیا پیتا ہے، اس کے دیے کے اوپر ہر ایک پوری زندگی گزار رہا ہے، لیکن پھر مخالفت میں غیر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اللہ اس سے اس طرح اگر یہ روح برداری کرے منہ پھیر ہے تو اللہ مفت لوگوں جو فسادی ہیں اللہ کے علم سے وفار فساد کرنے والا، ہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم فسادی نہیں ہیں، ہم مصلح ہیں، اصلاح کرتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ اصلاح ہو رہی ہے جہاں فساد، اصلاح اور فساد کا نہیں پتہ چلتا۔ کبھی فسادی مانتا ہے کہ میں فساد کر رہا ہوں، وہ تو کہتا ہے میں اصلاح چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ امن ہو، میں چاہتا ہوں سکون ہو، تو بھائی بات اپنی ہوئی کیوں، بات اپنی ہوتی ہے کیوں؟ آخر فسادی فساد کرنے والا فساد کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یہ امن، یہ صلح، یہ آشتی۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، اگر روگردانی کرے فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اللہ جانتا ہے جو فساد کرنے والے ہیں، مفسد کو اللہ جانتا ہے، مفسد کا کیا ہے، ظاہر ہے اس کو اس کے انجام تک پہنچا دے۔ فساد کرتے ہوئے کتنے فساد کرنے والے آئے، چلے گئے یا رہ گئے؟ آج فساد کرنے والے ہیں جو بچ جائیں گے۔ ہاں ان کا بھی خیال تھا کہ ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور بڑے لمبے ہاتھ ہیں ہمارے، ہم یہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر سکتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے، ہمارے بڑے بڑے لمبے ہاتھ ان کے، اور کہتے ہیں کہ ہم، لیکن وہ کہاں گئے؟ وقت نے پتہ ہی نہیں کیا، آج ان کا کوئی نام ہے۔ نقول یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یہ اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے کیونکہ آیت یا اہل کتاب پیغمبر اسلام سے چلتا ہے، اور اہل کتاب کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ اہل کتاب آؤ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد گویا اللہ کی توحید جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مضمون تھا، اس توحید کی طرف دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ آ جاؤ ہم اور آپ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ گویا جو قدر مشترک ہے
اس قدر کو اپنا لیں اور مل بیٹھے. جو قدر ہماری مشترک ہے اس کو اپنائیں اور مل بیٹھے. توحید پر کوئی شرط دوسری نہیں رہتی کہ ایک اللہ کو تم مانو ایک اللہ کو ہم مانے تو آپ مل بیٹھے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں. یہ ایک طاقت ہے کہ اللہ کی توحید ممکن ہی تب ہے جب اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ بنائے. شریک بھی ہوں اور توحید بھی رہے تو ضدین کبھی اکٹھی نہیں ہوتی. ضدین کبھی اکٹھی نہیں ہوتی. توحید اور شرک دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. توحید آئے تو شرک چلے جانے کا نام ہے اور شرک ہو تو وہاں توحید نہیں ہوتی. یہ دونوں مخالف ہے ایک دوسرے کے. جیسے دن اور رات دونوں ضد ہے ایک دوسرے کے. کفر اور اسلام ضد ہے ایک دوسرے کے. توحید اور شرک ضد ہے ایک دوسرے کی. ایک ہو تو دوسری ساتھ نہیں. یہ دونوں اکٹھے. اللہ رب کریم نے دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. پہلے طاغوت کا انکار کرنے کے بعد اللہ پر ایمان. طاغوت کا کفر پہلے. اور طاغوت کیا ہے اس کی تفسیرات تفصیل سے سن چکے ہیں کہ غیر اللہ کا کچھ بھی دل میں آئے کہ کوئی ڈر خوف پیار محبت کسی سے ڈر کر یا کسی کے پیار میں اللہ کے احکامات میں کچھ اوپر نیچے کیا جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ طاغوت کا اقرار ہے. اور جب تک طاغوت کا کفر نہ ہو ایمان باللہ ممکن ہو جائے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد ولا نشرک به. آؤ ہم اور آپ اللہ کی توحید پر مل بیٹھے. میرے بھائی ہمارے ہاں اللہ کی توحید پر سارے اکٹھے ہیں. کیوں جی ذرا سوچئے کہ اللہ کی توحید کا اقرار ہے, شرک سے نفرت ہے, اس کے باوجود مل بیٹھنے کو تیار ہے. دل مانتا ہے, کوئی دل مانتا ہے ایسا کہ ہاں ٹھیک ہے ایسا کرنا چاہیے, مل بیٹھنا چاہیے. نہیں, ہم تو جب تک الگ الگ گروہوں میں تقسیم نہ ہوں, پھر تقسیم در تقسیم نہ ہوں, ہماری انا ہو سکتی ہے. اور ہم یہ تقسیم کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ رب کریم نے اس تقسیم کو شرک کہا ہے. یہ پچھلے جمعہ میں کیا آپ نے سنا کہ یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. جب اللہ کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا. پہلے گروہ بندیاں ہوتی ہیں, پھر ایک دوسرے کے بعد کے اوپر کھائی. اللہ کا عذاب شرک گویا توحید یہاں سے ذکر نہیں. یہاں اللہ رب کریم فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجیے یا اہل الکتاب, اہل کتاب آؤ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. تم مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ مانو, اللہ کو ایک مانتے ہو, آؤ اس ایک بات پر تو
اور یہ درس توحید تو ہم اکٹھا بیٹھ کر لے لیں، لیکن ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آپ شرک کی وضاحت کرتی ہے اللہ تعالیٰ، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور کوئی ہمارا بعض کو اپنے اوپر رب نہ پکڑے، کوئی ہمارا بعض کو اپنے اوپر اللہ کے علاوہ رب نہ بنائے۔ اب یہ انسان کا انسان کے اوپر رب بننا کیسا ہے؟ انسان کا انسان کے اوپر رب بننا، انسان کا انسان کو رب ماننا، یہ بڑی تکلیف طرف بات ہے۔ اگر اللہ توفیق سے یہ تکلیف ہو جائے تو ہے۔ ایک تو یہ دیکھیے کہ فرعون کا دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کو مطلب ہے چھوٹے رب تو وہ بھی مانتا تھا اور بھی ہے، رب تو اور وہ بھی مانتا تھا کہ قرآن اور ہیں۔ وہ اپنی ربوبیت کیسے منوانا چاہتا تھا کہ جو میں حکم دیتا ہوں وہ ہو، جو میرا پروگرام ہے اس کے مطابق کام ہو، جو میرا حکم ہے اس حکم کو مانا جائے، میرا حکم سارے حکموں کے اوپر لے جاؤ۔ یہ سب سے بڑا رب ہونا۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیا مبارکہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ جب یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی تو عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یہ بات نہیں مانتے کہ یہ احبار اور رہبان ہمارے رب ہیں، ہم تو یہ بات تسلیم نہیں کرتے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیس یحرمون ما احل اللہ فتحرمونہ، الیس یحرمون، کیا وہ چیزیں جو حرام ٹھہرائی ہے، کیا الیس کیا نہیں حرام ٹھہراتے ہو تم، ما احل اللہ، جو اللہ نے حلال کیا ہے، فتحرمونہ، تم نے حرام نہیں، وہ جن چیزوں کو حرام کراتے ہیں اللہ نے انہیں حلال کرایا، وہ تو کیا تم نے حرام نہیں کرایا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ فقلت بلا، یہ بات تو صحیح ہے کہ جب ہمارے یہ بزرگ، یہ پیر، یہ راہبر، یہ رہنما، یہ بٹیرے، یہ مشائخ، یہ ڈنڈے والے، یہ گدی نشین، یہ علماء، یہ پیر، جب ہمیں کوئی بات کہتے ہیں یہ حرام ہے، اللہ نے اسے حلال نہیں کیا ہو تو ہم اسے حرام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وَيُحِلُّونَهُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتُحِلُّونَهُ، وہ حلال کراتے ہیں لیکن اللہ نے اسے حرام کرایا ہے، تم اسے حرام کراتے ہو حرام۔ جب علماء، پیر، مشائخ، بزرگ سے حلال کرتے اللہ نے اسے حرام بھی ٹھہرایا ہو تو ہم اسے حلال نہیں۔ یہ بات واضح کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فتلک کی بات
فصل کا عبادت، یہ تمہاری عبادت ہی ہے، یہ تم ان کی عبادت ہی کر رہے ہو۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں یہ بات معروف ہے کہ ہم نماز اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، ہم نظر نیاز اللہ کے لیے، جتنے توحید پرست ہیں وہ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں یا نہیں؟ ہاں سب ہم مانتے ہیں، ہمارا طواف ہے اللہ کے لیے، قیام ہے اللہ کے لیے، ہم رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، ہم ساری چیزیں غیر اللہ کے لیے حرام سمجھتے ہیں۔ لیکن جب کوئی پیر، بزرگ، راہبر، رہنما، علماء میں سے، مشائخ میں سے ہمیں یہ بات کہے کہ یہ اللہ نے حلال چیز ہے لیکن ہم اسے حرام کراتے ہیں، اگر برا نہ لگے تو یہاں میں وضاحت کر دیتا ہوں آپ نے معاشرے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کتاب اللہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، پھر آپ کے صحابہ کا طریقہ کار جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر عمل کی، کتاب اللہ کے خلاف ہوا تو آپ نے روک دیا، خود آپ نے ایسا بیان نہیں کیا، خود آپ نے عمل ایسا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے روکو۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں، ان اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ اس وقت ہمارے علماء، مشائخ، پیر کیا کہتے ہیں؟ ہم کس کی مانتے ہیں؟ اور اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں اور بھی تھوڑی وضاحت کروں۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اب آمنوا میں خواتین نہیں آتی، یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا میں خواتین نہیں ہے۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یہ بات کہنے والے نے ایک بار کیوں بھی کہہ دیا، اس نے کہا کہ یہ خرید و فروخت کی بات ہے تو یہ مردوں کے لیے ہے۔ اس میں میرے بھائی سوچنے کی بات ہے، ذرا غور کیجیے۔ اگر تو بیع کا صرف بیع مراد ہو تو پھر صرف خرید و فروخت والوں کو منع کیا، باقی کاشتکاری والے کرتے رہے، جو ملازم ہے وہ کرتا رہے گا، باقی جو کام کاج میں لگا وہ لگے، صرف خرید و فروخت منع ہے۔ ان للہ و انا الیہ۔ اور پھر اگر ان کی طرف آیا جائے کہ یہ بیع صرف مرد کرتے ہیں تو یہ بات میں سیکھ سکتے ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں بھی یہ بات آ چکی ہے، ویسے اگر ابھی رواج میں نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن بیع خرید و فروخت خواتین بھی کرتی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو ہمارے یہاں خواتین ہی زیادہ بیع کرتی ہے، یعنی خریدتی تو کم سے کم ہے ہی، وہ بازار بھرے پڑے ہیں، خریداری کون کر رہا ہے؟ بیع ہو گیا نا، بیع میں کیا ہے؟ خرید اور فروخت دونوں چیزیں ہیں۔ تو یہ بات جو اللہ نے کہی تو یہ دونوں کے لیے تھی، گویا فرض کیا عورتوں پر بھی اور پھر اس کی مزید وضاحت دیکھیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے لیے، یعنی دو عیدیں جو ہمارے ہاں مقرر ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان کے خطبات اور ان کی مجالس کو مسجد سے نکال کر میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور وہاں آپ کا ارشاد واضح موجود ہے، فرمایا کہ وہ خواتین جو نماز میں شریک نہیں ہو سکتی وہ بھی آئے اور اس دعا میں اور اس خطبے میں شرکت کریں۔ گویا یہ فرض نہ ہونے کے باوجود کتنی ضروری چیز ہے، یہ بیان خطبہ سننا، بات سننا چاہیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا
سننا تاکہ زندگیاں بدلیں. اور میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا اکثریت حصہ جو تربیت کا ہے وہ خواتین ہوا ہے. بچہ کی تربیت کون کرتا ہے؟ ظاہر ماں کرتی ہے، اور ماں خاتون ہے. وہ اگر اس کی تربیت ہوگی تو وہ بچے کی تربیت کر پائے گی، اور بچے کی تربیت ہوگی تو وہ آگے جا کر ایک اچھا انسان بن پائے گا. اگر تربیت ہی اچھی نہ ہوئی تو میرے بھائی 100 بار بعد میں اس کے اوپر آپ پوچھے مار لیں، کوشش کریں کہ یہ خوبصورت نظر آئے، کبھی بلڈنگ خوبصورت ہونے والی جس کی بنیاد مضبوط نہ ہو. آپ نے اس بلڈنگ کی بنیادوں کو کہاں سے اٹھایا؟ کتنے گہرائی تک آپ گئے؟ کتنے محنت کر کے آپ نے یہ پلر کھڑے کیے؟ کیوں؟ بنیاد اچھی ہوگی تو عمارت مضبوط ہوگی. میرے بھائی وہ بنیاد ہے ہماری، لیکن بنیاد کبھی ہماری وہ درست ہے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ بنیاد شروع کرنے سے پہلے کبھی سوچے کہ بنیاد رکھ رہے ہیں تو یہاں سے انسان نکلنے ہیں، تو یہ کیسا ہے جو ہم جوڑ کرتے ہیں، پھر کیسی تربیت ہے جو ہوگی. نہ میرے بھائی کوئی نہیں سوچتا. مانتے کتنی ہیں اپنے علماء کی، پیروں کی، مشائخ کی، بزرگوں کی، ڈنڈے والوں کی، یا اللہ اور اس کے رسول. اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی مانی ہے تو ہم خالصتاً توحید پر ہیں، اور اگر ہم نے علماء کی، مشائخ کی، پیروں اور بزرگوں کی مانی ہے تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. مزید وضاحت کہ انسان کا انسان پر رب کرنا ہے. اس وقت ہمارے ہاں جو حکومت ہے، جائیے آپ نے قانون کو پڑھیے. اس ملک کے قانون کی جو پہلی شک ہے وہ کیا ہے؟ حاکمیت اعلیٰ اللہ رب کریم کو مانا. کیا اس وقت ہم اللہ رب کریم کو حاکم اعلیٰ مانتے ہیں؟ ان کی حکومت ہے، اس کا حکم ہم پر چلتا ہے. کوئی اللہ کا حکم ماننے کو ہم تیار ہیں، یا ہم معاشرے کا حکم مانتے ہیں، ساتھیوں کا حکم مانتے ہیں، دوستوں اور یاروں کو لے کر ہم اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگا کر اس طریقے سے قربان کر دیتے ہیں کہ مانتے ان کی ہے نام ان کا مانتے ان کی ہے، نام ان کا استعمال کرتے ہیں، اور کبھی نہیں مانتے کہ ہم ان کا نام لے کر سمجھے کہ نہیں یہ حقیقت نہیں. جب شعور میں یہ بات بیٹھ نہیں، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اگر یہ توحید ساتھ نہ ہوئی تو سمجھ لو اللہ رب کریم کے حکم کو فرمایا ان اللہ لا یشرک، اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. شرک کے علاوہ باتیں ہوئی تو وہ معاف ہو، شرک معاف نہیں. اور اگر شرک معاف نہیں ہونا تو ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں سوچنا. یہ ہے اپنی خواہش کو معبود بنانا. ہم نے اپنی خواہشات کو کیسے معبود بنایا کہ ہم نہ فجر کو اٹھنے کو تیار ہیں، نہ ہم زور کے لیے، نہ ہم اثر کے لیے. نہیں، ہم مسجد میں آتے ہیں کس لیے؟ چھڑنے کے لیے. اللہ ہمیں محفوظ، اللہ ہمیں محفوظ کروا. اور اگر برا نہ لگے تو آپ کے ساتھ میں سے کتنے اٹھ کر جو گئے ہیں کس لیے؟ ایک ہی بات آئے تھے کس لیے؟ ایک ہی بات. پھر وقت دیتے ہیں کس لیے؟ ایک ہی لگے ہوئے ہیں، یہ تعلیم سے ہوئے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر فرمائی، مدینہ طیبہ میں تشریف لا کر پہلی مسجد جو بنائی مسجد نبوی صاحب کہتے ہیں. اس مسجد کی چھت کیسی تھی؟ کھجور کے تنے کے اوپر. نیچے فرش کیسا تھا؟ اسی طرح کھجور نیچے اتر نہیں چھائے، چھوٹے چھوٹے ہو کے پتے اتار کر چھت چپکی. حالات بہتر تھے،
ان کے پاس حکومت آ چکی تھی، نظام آ چکا تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہم مضبوط ہو چکے ہیں، مسجد کو بہتر طریقے سے تعمیر کر لیں، فرمایا کہ اللہ کے بندوں کر لو، لیکن جو سکون اس میں ہے اس سے نہیں، کیونکہ اس میں جس نے 4 آنے لگائے اس کا خیال یہ بن گیا کہ یہ مسجد اب اللہ کا گھر نہ رہا، میرا ہوا، یہ مسجد اللہ کا گھر نہ رہے، یہ لوگوں کے گھر بن گئے، لوگوں نے اپنا پیسہ لگا کر اپنے چندے لے کر ان کو اپنے گھر کی طرح بنا لیا کہ آج سمجھتے ہیں حکومت ہماری ہے، بات ہماری ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں، وہ ماننے کے لیے تیار ہم ہوں۔ میرے بھائی اللہ توفیق دے سمجھیے، فرمایا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اپنے اوپر اللہ کے علاوہ بعض کو بعض پر حکومت نہ دے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز کے لیے جو وقت مقرر فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ سورج طلوع ہو، تو طلوع ہو چکنے کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم اٹھ ہی نہیں سکتے۔ میرے بھائی اللہ توفیق دے سب کے، کس لیے؟ اس لیے کہ ہمارے فلاں حضرت صاحب نہیں مانتے، فلاں بھائی صاحب نے نہیں مانا، فلاں شیخ جی نہیں مان رہے، فلاں بزرگ سے نہیں مانا، اللہ کی مانی، اللہ کے رسول کی مانی، یا اپنے بزرگ کی مانی، اپنے شیخ کی مانی۔ میرے بھائی کچھ خدا کا خوف کیجیے کہ ہمیں اللہ کو جان دینی ہے، مرنا ہے تو حساب اللہ کے سامنے ہونا ہے۔ ہم نے یہ روزے رکھے ہیں، یہ گرمی برداشت کی ہے، یہ بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، کس لیے؟ لوگوں کی خواہش پورا کرنے کے لیے یا اللہ اور اس کے رسول کو ماننے۔ اگر مسلک اہل حدیث کا نظریہ یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کے داعی ہیں تو کتاب و سنت پر ہماری جان قربان ہے، کتاب و سنت پر ہمارا عمل قربان نہ ہو، میرے بھائی وہ جان کا نذرانہ پیش کرنا بڑا ہے عظیم، سوائے اس کے کہ یا اپنی انا ہوگی تو ہم جان قربان کریں گے، یا لوگوں کی خواہش پر جان دے دیں گے، یا لوگوں کی بابا پر ہم اپنی جان دے دیں گے اور نام اللہ اور اس کے رسول کا استعمال کریں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جان دیں تو اس لیے کہ اللہ کے لیے جا رہی ہے، یہ اللہ کے لیے جا رہی ہے، اللہ کے لیے چاہے 100 بار جائے، یہ ایک بار نہیں، بار بار آئے تو جائے قربان ہے، لیکن لوگوں کے لیے وہ لوگوں کی بات لوگوں کی رہ جائے گی، لوگ ادھر ہی رہ جائیں گے، وقت آ جائے گا پہچانیں گے ایک دوسرے کو، قرآن گواہ ہے، پہچانیں گے، اللہ کو کہیں گے اللہ یہ ہے، یہ بٹیرے، یہ بزرگ، یہ رہبر اور رہنما جن کی وجہ سے ہم آج جہنم میں ہیں، انہیں 2 گنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا تم کس طرح کی بات کرتے ہو، آج تو سب کے لیے برابر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تم تک کتاب پہنچا دی، تم تک کتاب پہنچا دی تھی، وہ کتاب پہنچی، تم نے اس کے مطابق عمل کیوں نہ کیا؟ وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب یہ اللہ کی کتاب ہے جسے قرآن کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، چند باتیں جو
اس وقت میں آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ یہ باتیں اللہ کی باتیں، یہ باتیں اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات سمجھ لیجیے کہ احبار و رہبان یعنی علماء اور مشائخ، پیر اور بزرگ اور سابقہ قوم، ان کی گمراہی کا سبب مال اور دولت تھا۔ آج من حیث القوم ہماری گمراہی کا سبب کیا ہے؟ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ وہ قومیں جنہوں نے یہ مال لے کر اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹایا، مانا نہیں، کافر قرار دے دی گئی۔ آج ہم ان باتوں کو مال لے کر اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں، مانتے نہیں، لیکن انہیں تو کافر قرار دے دیا گیا، کیونکہ آنے والا آیا، انہوں نے اس کی تعلیمات سے انکار کیا۔ اب کوئی آنے والا نہیں آیا، قرآن آنا نہیں۔ یہ تعلیم اللہ رب کریم کی کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کتاب کے خلاف ہم نے کوئی عمل زندگی میں کیا، سمجھ لیجیے کہ رستہ ان والا اپنایا جو پچھلی قوموں کے احبار و رہبان تھے، جو کافر قرار تھے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو اس کتاب کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کی تو زندگی تو کٹ جائے گی جیسے کٹے گی، وہ آسانیوں میں ہوگی تو کٹ جائے گی، وہ مشکلوں میں ہوگی تو کٹ جائے گی، وہ لوگوں کی طنز میں ہوگی تو کٹ جائے گی، اس لیے کہ طنز کرنے میں ہمارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کم نہیں کیے، تکلیف میں ہمارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کم نہیں کی گئی، ووٹنگ کم نہیں کی گئی، لیکن زندگیاں گزری یا نہیں گزری؟ اگر ان کی گزر گئی تو ہماری کیوں نہیں گزرے گی؟ یقینی بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری گزر جائیں گی، لیکن پھر کہنے کے باوجود ہم جسمانی طور پر اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کتاب قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور سمجھ کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں۔ اور یہ بات عطا فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی اور کا حکم مانا، اللہ اور کسی اور کا حلال، کسی اور کا حرام مانا کیا ہوا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف، تو سمجھ لو کہ تباہی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان روزوں کا پاس کرنے کی، اس قیام کا پاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم خالص اللہ کی توحید پر قائم ہوں۔ یہ اصل اور بنیاد ہے، اگر یہ غلط ہوئی تو میرے بھائی کوئی صورت کو اچھی نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے یہاں پر جو بڑے حضرات ہیں ان کا مقرر کیا ہوا ٹائم 7:30 ہے، یہ 7:30 بجے آج کی بات نہیں ہوگی، جتنا ہوگا یا ہفتہ ہوگا انشاءاللہ 7:30 بجے کی بات کھڑی ہو جائے گی۔ یہ کیونکہ حکم تھا، اس لیے آپ کو ہم نے اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ مرزا یہ حضرات میں اللہ کو عید دے، ایک دوسرے کے قریب ہو جائے، ایک دوسرے کو ملیے، اللہ ہمارے دلوں کو بھی اللہ اکبر۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تبصرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم